مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت تکوین کی کتاب 18 باب 1 سے 10 ہے۔ اے خداوند اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ایک دن خداوند مبرا کے بلوتوں میں ابراہیم پر ظاہر ہوا جب وہ دن کی گرمی کے وقت اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو اسے 3 مرد اپنے سامنے کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں دیکھ کر خیمہ کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک اپنا سر جھکایا اور بولا کہ اے میرے آقا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائے کہ میں تھوڑا سا پانی لاتا ہوں اور آپ اپنے پاؤں دھو کر درخت کے نیچے آرام کریں، اور میں تھوڑی روٹیاں بنواتا ہوں تازہ دم ہو کر آگے جائیں، کیونکہ آپ اس لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا، جیسا تو نے کہا کر۔ اور ابراہیم جلدی سے خیمہ میں سارا کے پاس گیا اور کہا کہ جلدی سے 3 سا آٹا لے اور گون کے پھلکے پکا۔ اور وہ آپ غلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک نوکر کو دیا، جس نے اسے جلد پکایا۔ تب اس نے دہی اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا۔ اور جب وہ کھا چکے تب انہوں نے اسے کہا، تیری بیوی سارا کہاں ہے؟ وہ بولا، وہ خیمہ میں ہے۔ اور اس نے اس سے کہا کہ اگلے سال میں اس وقت میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور تیری بیوی سارا سے بیٹا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 14 2 آیت سے 5 آیت تک۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ اے خداوند تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہی جس کی روش بے عیب اور جس کا کام صداقت کا ہے، جو اپنے دل میں سچ سوچتا ہے اور اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ وہ جو اپنے ہمسائے سے بدی نہیں کرتا اور اپنے پڑوسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ جس کے نزدیک بدکار حقیر ہے، پر جو خداوند کے خادموں کی عزت کرتا ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند تیرے خیمہ میں کون رہے گا؟ وہ جو اپنی نقدی سود پر نہیں دیتا اور معصوم کے خلاف رشوت نہیں لیتا۔ جو یہ کام کرتا ہے کبھی جمش نہ کھائے گا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط کلسیوں کے نام، پہلا باب 24 سے 28 آیت۔ وہ بید جو زمانوں سے پوشیدہ رہا ہے اب مقدسوں پر ظاہر کیا گیا ہے۔ اے بھائیو، میں ان دکھوں کے سبب سے خوش ہوں جو تمہاری خاطر اٹھاتا ہوں، اور مسیح کی مصیبتوں کی کمی کو اپنے جسم میں
اس کے بدن یعنی کلیسیا کی خاطر پورا کیے دیتا ہوں، جس کا میں خدا کی اس مختاری کے مطابق خادم بنا ہوں جو تمہارے واسطے میرے سپرد ہوا ہے، تاکہ میں خدا کے کلام کی منادی پوری طرح کروں، یعنی اس بیت کی جو زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا ہے، لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا ہے جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا ہے، کہ غیر قوموں کے لیے اس بیت کے جلال کی کیا ہی دولت ہے، اور یہ تم میں مسیح ہے جو جلال کی امید ہے۔ اسی کی منادی کر کے ہم ہر طرح انسان کو نصیحت کرتے اور ہر انسان کو کمال دانائی سے تعلیم دیتے ہیں، تاکہ ہر انسان کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق 10 باب 38 سے 42 آیت تک۔ مارتھا نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا، مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے۔ ایک دن یسوع ایک گاؤں میں داخل ہوا اور مارتھا نامی ایک عورت نے اسے اپنے گھر میں اتارا، اور مریم نامی اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بھی خداوند کے پاؤں کے پاس بیٹھ کر اس کا کلام سنتی تھی۔ مگر مارتھا طرح طرح کی خدمت کرنے کے اضطراب میں تھی۔ وہ ٹھہر کر کہنے لگی کہ اے خداوند، تو خیال نہیں کرتا کہ میری بہن نے خدمت کرنے کو مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے؟ بس اس سے کہے کہ میری مدد کرے۔ پر خداوند نے جواب میں اس سے کہا، مارتھا، اے مارتھا، تو بہت سی باتوں کے فکر و تراد میں ہے، مگر ایک ہی بات درکار ہے، پس مریم نے اچھا حصہ چن لیا ہے جو اس سے چھینا نہ جائے گا۔ انجیل مقدس کے سلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے، آمین۔